محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا لازوال تحفہ اور انعام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ آج کے معاشرے میں اور آج کے ماحول میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت سے بچے ایسے ہیں کہ جن کے والدین حیات ہیں، جن کے والدین موجود ہیں، لیکن والدین کے ہوتے ہوئے بھی وہ بچے یتیم کسی زندگی گزارتے ہیں۔ دوستو اور عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان پر اس قدر ہیں کہ سب انسان مل کر ان کو شمار کرنا چاہیں تو شمار میں بھی نہیں آ سکتی۔ انسان کا اپنا وجود خود ایک عالم اصغر ہے۔ اس کی آنکھ، ناک، کان اور ہاتھ پاؤں اور بدن کے ہر جوڑ بلکہ ہر رگ و ریشے میں اللہ رب العزت کی غیر متناہی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں، جن سے چلتی پھرتی سینکڑوں نازک مشینوں کے عجیب و غریب فیکٹری ہر وقت کام میں مشغول نظر آتی ہے۔ پھر یہ آسمان و زمین اور دونوں کی مخلوقات، سمندروں پہاڑوں کی مخلوقات کہ آج کی جدید تحقیقات اور اس میں عمر کھپانے والے ہزاروں ماہرین بھی ان کا احاطہ نہیں کر سکے۔ پھر نعمتیں صرف وہی نہیں جو مثبت صورت میں عام طور پر نعمت سمجھی جاتی ہے، بلکہ ہر مرض، ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر رنج و غم سے محفوظ رہنا الگ الگ مستقل نعمت ہے۔ ایک انسان کو کتنی قسم کی بیماریاں اور کتنی اقسام کی بدنی اور ذہنی تکلیفیں دنیا میں پیش آ سکتی ہیں، انہی کا شمار ایک انسان سے نہیں ہو سکتا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پورے عطیات اور نعمتوں کا شمار کس سے ہو سکتا ہے۔ ان تمام نعمتوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اولاد کی شکل میں ملنے والی نعمت یقیناً بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب هب لی من الصالحین، الہی مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ متعدد جگہ قرآن میں اللہ نے اولاد جیسی نعمت کا ذکر فرمایا۔ معلوم ہوا اولاد اللہ رب العزت کی بڑی نعمت اور بڑی رحمت ہے۔ فقہاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام فرماتے ہیں، یوں تو سبھی نعمتیں اعلیٰ ہیں، پر ایمان کی دولت اور اولاد کی نعمت تمام نعمتوں میں اعلیٰ نعمت ہے۔ اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ والدین کی خوبیوں کا امین، ان کے خوابوں کی تعبیر، نسلی امتداد یعنی درازی نسل کا محرک، آنکھوں کی ٹھنڈک، بازو کی قوت اور خانگی نیرنگیوں کی روح اولاد ہی کا عکس جمیل ہے۔ اگر اولاد نہ ہو تو گھر اندھیرا اور سونا معلوم ہوتا ہے۔ اولاد عطا کرنے کا اختیار اللہ رب العزت کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں عطا کرتا ہے۔ کسی عورت کو بانجھ کر دیتا ہے اور کسی مرد میں یہ صلاحیت ودیعت ہی نہیں فرماتا۔ معلوم ہوا اولاد محض عطائے ربانی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بڑے قوی طاقتور لوگ، دولت مند لوگ اولاد سے محروم ہیں، اور ایک طرف کمزوروں کا گھر بیٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ سب صورتیں انبیاء کرام میں بھی پائی جاتی تھیں۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں صرف لڑکیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف لڑکے تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لڑکے لڑکیاں دونوں عطا فرمایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف مٹی سے پیدا کیا، جن کے نہ باپ ہے نہ ماں۔ حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا،
ان کی ماں نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت سے پیدا کیا، ان کا باپ نہیں، اور باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا کیا، ان کے باپ بھی ہیں اور مائیں بھی ہیں۔ جب اولاد کی نعمت اور وسائل رزق کی فراوانی، صحت و عافیت کی نعمتیں مل جاتی ہیں تو انسان تکبر اور غرور کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا یا اس کا اظہار کرنا برا نہیں، لیکن وہ تحدیث نعمت کے طور پر ہو، نہ کہ بڑائی کے لیے۔ اولاد جیسی نعمت کی قدر یہ ہے کہ حتی الامکان اس کی قدر و قیمت کو سمجھا جائے، اس پر توجہ دی جائے۔ مذہب اسلام میں پیدائش سے پہلے ہی ہدایت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ لوگ بچوں کے سلسلے میں ہمیشہ تغافل یعنی غفلت سے کام لیتے ہیں۔ ان کی تربیت سے چشم پوش نہ صرف یہ کہ ایک معاشرتی اور اخلاقی جرم ہے، بلکہ خود ان کے اور ان سے متعلق قوم و ملک کے مستقبل کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کو عبادت اور ان کو ایک کلمہ خیر سکھا دینے کو صدقہ دینے سے زیادہ بہتر قرار دیا ہے۔ قرآن کریم نے بچوں کی آخرت کی ناکامیوں کی ذمہ داری والدین کے سر ڈالی ہے، اور خاص کر ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے سخت دل ہیں، سخت مزاج ہیں، جنہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس حکم کو فوراً بجا لاتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ذمہ داریوں کے احساس سے بہت متاثر اور فکر مند ہوئے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کا مفہوم تو سمجھ میں آ گیا، مگر اہل و عیال کو کیسے جہنم سے بچا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن چیزوں سے خدا نے تمہیں روکا ہے تم اپنے اہل و عیال کو روکو، اور جن کاموں کو انجام دینے کا حکم فرمایا ہے تم ان کا اپنے اہل و عیال کو حکم دو۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم آپ کے لیے اور الگ الگ ٹاپک پر ویڈیوز لائیں گے۔ جب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو دوستو، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ہمیں آگاہ کریں۔ یاد رکھیں، الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں۔